ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نسیم بزم اردو کی اس محفل میں دوردرشن کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم کرناٹک کے مقدس شہر گلبرگہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ درگاہ شریف حضرت خواجہ بندے نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشین ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب موجود ہیں، جن کی شخصیت بے مثال ہے، عظیم المرتبہ شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار اور مسرت کی بات ہے۔ تو آئیے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس درگاہ شریف کی خاصیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کو، اور جو سلسلہ نسب ہے اس کو کس طرح انہوں نے جاری اور ساری رکھا۔ حضرت خواجہ بندے نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ پہ آ کے رکا ہے، تو اس کی اہمیت کو واضح کریں۔ یہ نسبی معاملہ تو ہم قائم نہیں رکھتے، قدرتی طور پہ قائم ہوتا ہے وہ، اور میں حضرت خواجہ بندہ نواز سے 23ویں پشت میں ہوں، اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 44ویں پشت ہوتی ہے، اور ہمارے خاندان حضرت خواجہ بندہ نواز کے والد اور ان کے جد 12ویں جد ابو الحسن جندی یا جندی، دونوں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں عموماً، وہ دلی آ گئے تھے، اور دلی 11ویں صدی عیسوی میں، اور وہ دلی میں رہ گئے تھے، وہاں سے ہماری نسل یہاں آ گئی۔ اس دور میں خواجہ گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت پیر اشرف جہانگیر سمنانی، جو کچوچے میں جس کی درگاہ ہے، انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں ہندوستان میں جتنے سادات خاندان تھے ان کی فہرست انہوں نے لکھی ہے، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو اس زمانے سے ہمارا سلسلہ سے پہلے سے ہی دلی سے حضرت خواجہ گیسودراز گلبرگہ تشریف لائے، خلد آباد سے ہوتے ہوئے، وہاں سے ہماری نسل اللہ کے کرم سے چل رہی ہے۔ تو اس سلسلہ نسب کو، یعنی جو کام حضرت خواجہ بندے نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، تعلیمی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، تو آج آپ کے ڈھیر سارے تعلیمی ادارے ہیں، ایک جال سا بنا ہوا ہے تعلیمی اداروں کا، کیا وہ تعلیمی پس منظر کو جو آپ نے بڑھایا تھا اس کو آگے لے جا رہے ہیں؟ یہ حضرت خواجہ گیسودراز کے زمانے سے ہی جب وہ گلبرگہ آ گئے تو یہاں پہ ان کی خانقاہ میں تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے، اور جو ہے نا پوری مدرسہ چلتا تھا ان کا، جس کو ان کے صاحبزادے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ یہی مدرسہ آج تک بھی ہمارے پاس چل رہا ہے، اور مدرسے بندہ نواز دینیا کے مدرسہ ہے، اور اس میں ہم اب جو ہے نہ صرف مذہبی تصوف کی تعلیم دیتے ہیں، مگر ہم اب عصری تعلیم بھی اس میں شروع کر رہے ہیں، تاکہ جو بنیادی جو علم ہوتا ہے، انگریزی ہے، اور جو ہے ساتھ سائنسی علوم، حسابات، یہ سب چیزیں جو ہے حساب سے مطلب میرا میتھمیٹکس جس کو کہتے ہیں، وہ سب چیزیں سکھا رہے ہیں ان لڑکوں کو جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ 1958 میں میرے والد بزرگوار انہوں نے مدرسے عصری تعلیم کے مدرسے قائم کی تھی، ایجوکیشن سوسائٹی انہوں نے قائم کیا تھا، وہ اس کے بڑھتے بڑھتے اللہ کے فضل سے اب آج 24 ادارے ہمارے قائم ہیں یہاں، جس میں انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز، آرٹس، سارے شعبے ہیں، پورے فیکلٹیز۔ اب چونکہ 2018 میں ہم کو یونیورسٹی کی اجازت دی ہے کرناٹکا گورنمنٹ نے تھرو اسمبلی، اس میں ہر فیکلٹی ہمارے پاس اس وقت ہے اللہ کے کرم سے، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی جو ہے، جی ہاں، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے نام سے وہ جو ہے جاری ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ اور بھی ہم فیکلٹیز شروع کر رہے ہیں، جیسا اس سال ہم فیکلٹی آف لاء بھی شروع کریں گے، اس کی بھی پرمیشن آ گئی ہے۔
تو اس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں یہ یونیورسٹی قیامت تک خدمت کرتی رہے اور تعلیم ہم سارے لڑکوں کو جو ہے ہم دیں. یونیورسٹی کا اسی لیے موٹو ہم نے ایجوکیٹنگ ہیومینٹی رکھا ہے تاکہ ہم صحیح تعلیم دیں. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب خانقاہی نظام تھا، خانقاہی دور رہا، جیسے خواجہ بندے نواز کے دراز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خانقاہ تھی جس میں صرف مذہبی طور پہ تصوفانہ باتیں ہوتی تھی، دن رات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل پیرا ہونا، یا ایک طریقہ کار مذہبی تھا. کیا ویسا طریقہ کار آج دیکھنے کو ملے گا؟ خانقاہی نظام کا ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ نظام کو واپس ہم قائم کریں، لیکن مستقل طور پر جو ہے خانقاہی نظام کو قائم کرنے میں تھوڑے دشواریاں آتی ہیں، کیونکہ سارا وقت ہم خانقاہ میں نہیں رہ سکتے ہیں، دوسرے اداروں کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے ہمارے جو مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ لوگ جو ہے اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. کوئی مشکلات ہو تو ہم خود بھی جو ہے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں یا بلا لیتے ہیں. ایسا ہم جاری رکھیں انشاءاللہ. کوشش تو یہ ہے ہم کہ خانقاہی نظام کو کی ترویج تجدید کی جائے. تو کیا ان تعلیمی اداروں میں ایسے طلباء جو آگے تعلیم کو اور یا علم کو مستقبل میں روشن کرنے والے نکال رہے ہیں آپ؟ ہمارے جو مدارس ہیں اس میں فاضل تک تعلیم ہوتی تھی. اس سال ہم کامل بھی شروع کر رہے ہیں. کامل یعنی ایم اے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ بھی شروع کر رہے ہیں. آگے جا کے ہم پی ایچ ڈی بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں بچے جب ہم کو ہمارے سامنے آئیں گے جو بہت ہی ذہین بچے ہیں اور ان کے اصلی تعلیم، کئی سارے آئی اے ایس بھی پاس کرتے ہیں یا جی ہاں کیوں نہیں، اس میں ہی ان لوگ جو ہے نا اپنی ذہانت کا جو اظہار ہو جائے گا ان کا خود بخود، تو ان کو اس لائن میں بھی لے سکتے ہیں. عصری تعلیم ہم اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ ابھی دنیا میں رہیں اور ہر علم کا ان کو کم از کم چسکا تو لگے. ابھی ہماری میٹنگ ہوئی حال ہی میں مدرسے کے اساتذہ سے. ابھی تو ہم لڑکیوں کا سیکشن الگ رہتا ہے، لڑکوں کا سیکشن الگ ہو جاتا رہتا ہے. ابھی وہی طریقے پہ ہے، لیکن اب ہم جب کامل شروع کریں گے تو ہم ان کے لڑکیوں کے والدین سے مشورہ کر کے ہم چاہ رہے ہیں ایک ہی جماعت میں الگ الگ بٹھائیں گے. مستقبل میں جیسے اور تعلیمی پس منظر بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، تو کیا کوششیں جاری و ساری ہیں؟ ہم سوسائٹی کے جانب سے تو ہم پورا کوشش کرتے ہیں کہ عصری تعلیم میں ہمارے لڑکوں کو لڑکیوں کو جو ہے نا اچھا پڑھائیں، تاکہ ان کو مہارت حاصل ہو. اور ہم یہ بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ریسرچ سینٹرز بنائیں گے، جیسا دوائیں ہیں، میڈیسنز کے تعلق سے ہیں، یا انجینئرنگ میں ایسے کوئی سہولتیں بن سکتی ہیں، تو ایسے سینٹرز چاہ رہے ہیں قائم ہو تاکہ اس سے فائدہ ہو عوام کا، لوگوں کا. کیا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ بس میں سمجھتا ہوں اس بارگاہ سے پیار و محبت کی آواز آتی ہے. اس وقت دنیا میں جیسے حالات ہیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور ہمارے یہ درگاہ میں اور سارے درگاہوں میں بھی ایسے بھی جو ہیں جو ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک ماحول قائم ہو جو خانقاہوں میں ہوتا تھا، اور جو ہے نا ایسے کوئی باتیں نہیں ہوتی تھی جو آج کل زیادہ تر چلتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں وہ چیز دور ہو جائے اور سب ایک ساتھ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ساری انسانیت ایک کنبے کی طرح ہے اور سب آدم کی اولاد ہے. نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. یہ حضور کی حجۃ الوداع کے بعد کی تقریر میں آپ نے فرمایا تھا. خواجہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ساری انسانیت ایک
انسان کے جسم کی طرح ہے، اس میں اگر ایک بھی حصے کو جسم کے کوئی تکلیف پہنچتی تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی. یہ چیز ہم کو چاہیے کہ پیدا کریں، اور یہ دل سے صاف ہو، دل سے یہ چیز پیدا ہو تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین، آپ ابھی ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب کو سن رہے تھے، جنہوں نے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو امن، قومی یکجہتی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا تھا. تو جناب، ان بہترین اور مفید باتوں سے ہمیں نوازنے کے لیے ہم تہہ دل سے دوردرشن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ آپ نے بہت. میں ڈاکٹر انیس صدیقی، لیکچرر اردو، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے، ان کے سجادہ نشین حضرت محمد الحسینی مرحوم کی تعلیمی خدمات کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. گلبرگہ صدیوں سے صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے. بالخصوص حضرت بندہ نواز کی تعلیمات نے یہاں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں، مساوات اور مذہبی ہم آہنگی کی ترقی و ترویج کے لیے جو کام کیا تھا، انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر گلبرگہ گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے، اور بارگاہ بندہ نواز تمام مرجع خلائق کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے، جہاں کے معتقدین میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہیں. حضرت بندہ نواز نے جن تعلیمات کا درس دیا تھا، ان تعلیمات کو ان کے نسلوں نے آگے بڑھایا. بالخصوص حضرت موصوف نے لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کی طرف گلبرگہ میں پہلی مرتبہ توجہ کی، اور 60 کی دہائی میں غالباً 1957-58 کے دہے میں انہوں نے بی بی رضا اسکول کے نام سے ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا، اور یہ ایک تعلیم کے میدان میں یہ اسکول سنگ میل ثابت ہوا. اس کے بعد حضرت قبلہ نے نہ صرف پرائمری اسکول سے ہائی اسکول، بلکہ اس کے بعد پی یو کالج اور لڑکیوں کے لیے بی بی رضا ڈگری کالج کا قیام کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے ضمن میں گلبرگہ میں ایک انقلاب لانے کی آپ نے صحیح کی تھی، اور گلبرگہ کی عوام کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے آپ نے انجینئرنگ کالج کے قیام کا منصوبہ بنایا، اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کے بی این انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، اور کئی شعبے انہوں نے جو ہے اس میں قائم کیے. اور سب سے بڑا کارنامہ اگر ہم دیکھیں کے بی این سوسائٹی کا، تو وہ تھا میڈیکل کالج کا قیام. اقلیتوں کے لیے میڈیکل ایجوکیشن کے ضمن میں حضرت محمد الحسینی مرحوم نے یہ جو کارنامہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں مسلم لڑکے اور لڑکیاں میڈیکل ایجوکیشن سے فارغ ہو رہی ہیں. کہ حضرت قبلہ کی اردو دوستی، اردو نوازی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے انجمن ترقی اردو کے لیے انہوں نے قلب شہر میں 3000 اسکوائر فٹ کی جگہ عنایت فرمائی بطور عطیہ. نہ صرف جگہ عنایت فرمائی بلکہ اس پر عمارت تعمیر کرنے کے ضمن میں بھی آپ نے کافی جو ہے تعاون کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انجمن ترقی اردو نے اپنے ایک ہال کا نام خواجہ بندہ نواز ایوان اردو کے نام سے موسوم کیا ہے. آج ہمارے ساتھ کرناٹک کی جانی مانی شخصیت ڈاکٹر وہاب اندلیب صاحب موجود ہیں. آج ہم ان کے ساتھ شہر گلبرگہ کلبرگی میں موجود ہیں، جو اپنی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے لیے مشہور ہے، جہاں ہزارہ لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں براتی ہیں. اور اس تاریخی شہر میں ہم موجود ہیں. ڈاکٹر وہاب اندلیب صاحب کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، اور دوسرے خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے سابق ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. تو آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں. جناب، دوردرشن کی جانب سے اس بزم میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. ہمیں حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے متعلق کچھ بتائیں. سلطان العارفین، امام اولیاء دکن، حضرت صدر الدین سید محمد حسینی گیسو دراز حضرت خواجہ بندہ نواز 8ویں صدی ہجری میں ممتاز خواجان اعظم اور اولیاء کبار میں سے ایک تھے. آپ کے
सिलसिला नसब 22 वास्तों से हज़रत अली करमल्ला वजह से मिलता है। आपके असलाफ में 12वें जद्द आला अबुल हसन जिंदी खिदांसा से तशरीफ़ लाए थे। हिंदुस्तान आकर जहाद में शरीक हुए और जाम शहादत नोश फरमाया, और उनकी जो मज़ार है मस्जिद अयाज दिल्ली में, मस्जिद के अयाज के सहन में उनकी तदफीन अमल में आई है। दक्कन के बदगज़ीदा हस्तियों में उनका शुमार होता है। अबुल हसन जिंदी खुरासान से तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान, और यहाँ आकर जहाद में शिरकत फरमाई और जाम शहादत नोश फरमाया। मस्जिद अयाज दिल्ली में, मस्जिद अयाज के सहन में उनकी तदफीन अमल में आई। वालिद मोहतरम का नाम जो है सैयद यूसुफ हुसैनी उर्फ जो है सैयद राजा खत्ताल था, और वालिदा मोहतरमा सैयदा बीबी रानी साहिबा दिल्ली के शुरफाए से तबके से ताल्लुक़ रखती थीं। आप 4 रजबुल मुरज्जब 721 हिजरी मुताबिक 30 जुलाई 1321 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। उस वक्त फिरोज शाह तगल्लुक की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। मोहम्मद तो उसके बाद फिरोज तगल्लुक के बाद जब मोहम्मद तगल्लुक ने उनकी जगह ली, उसने 1321 ईस्वी में बदजबर दिल्ली के बाशिंदों को दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। तो इस हुक्म की उसूली पर हजरत जो है 1327 ईस्वी में अपनी वालिदा और भाई के साथ जो है दौलताबाद के लिए रवाना हुए। वहाँ खुलदाबाद में आपका क़याम रहा। उनके वालिद वहाँ पर दौलताबाद के जो गवर्नर थे उनके मामू थे, और जो उनकी वालिदा और मामू में जो है किसी बात पर नाइत्तेफाकी हुई तो मोहतरमा अपने दोनों बेटों के साथ जो है दिल्ली वापस आई, और यहाँ जो है नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से शर्फ बैयत हासिल किया। और मुर्शद के पास जाने से पहले वो चंद असातिज़ा से तालीम हासिल करते रहे। उनमें मशहूर उनके जो असातिज़ा थे उसमें शरफुद्दीन केतली, ताजुद्दीन बहादुर, अब्दुल क़ादिर मुक़्तदर, इनसे उन्होंने उस दौर की अहम किताबें काफ़िया, हदाया, रिसाले शमसिया, मिफ्ता, सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, बज़दुई। और जब ये तमाम किताबों का मुताला हुआ तो उन्हें मुर्शद से जो है अपनी बातनी तालीम हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। इस तरह उन्होंने उनसे शर्फ बैयत भी हासिल किया अपने भाई के साथ, और फिर शब रोज़ जो है इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। इतनी ज़्यादा इबादत करते थे कि नौजवानों में उनको देखकर ऐसा महसूस होता था कि नौजवानी के अंदर जो है पीरे वासिल हो गए वो। तो इसलिए जब उन्हें महसूस हुआ कि अपने घर में तंग दामानी की वजह से पूरी तरह इबादत नहीं कर सकता, तो वो खतीर शेर खां में एक अपना हुजरा लिया उन्होंने। एक उस हुजरे में जो है अपनी इबादत रियाजत वगैरह उन्होंने जारी रखी। इसकी खबर जो है उनके मुर्शद को भी हो गई। मुर्शद को मालूम हुआ कि ये नौजवान जो है, मैं 70 साल का ज़ईफ़ हूँ, मगर इस नौजवान ने अपनी इबादत से मुझ में एक शोरीदी पैदा कर दी है। हजरत गौस दराज बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की गुलबर्गा तशरीफ आवरी के बाद हालात किस तरह बदल गए? गुलबर्गा एक तारीख़ी शहर है जहाँ 77 साल तक बहमनी इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आदिल शाहों का दौर दारा आया। उस दौर में भी इस शहर की बड़ी अहमियत रही। आदिल शाहों के बाद सल्तनत आफसिया का यह अहम सूबा रहा है। इस शहर में की बिना जो है राजा कलीचंद ने डाली। राजा कलीचंद ने इसका नाम कलबुर्गी रखा था। कलबुर्गी के माने एक पथरेला मुकाम। मगर जब अलाउद्दीन हसन गंगोबनी की हुकूमत आई, उसमें उसका नाम हसनाबाद और एहसनाबाद हो गया। फिर हज़रत बंदा नवाज की तशरीफ़ आवरी हुई तो इस शहर के वक़ार में इजाफा हुआ और ये एक गुलबर्गा हुआ। शायर ने कहा है कि था जो कलबुर्गा तेरे बायस से गुलबर्गा बना पर। तो ये एजाज़ हज़रत को जाता है कि शहर का नाम जो है गुलबर्गा बना, पहले कलबुर्गी था और आज भी फिर इसका नाम कलबुर्गी हो गया है। 1398 में तुर्किस्तान का मुग़ल हुक्मरान तैमूर लंग हिंदुस्तान का हमला किया था। तो इसकी
कैफियत से हज़रत बंदा नवाज वाकिफ़ थे, तो उन्होंने पेशगोई की थी कि तैमूर लंग के ज़रिए दिल्ली की तबाही होगी। तो उन्होंने तो इस लिहाज से उन्होंने कहा था कि जो लोग भी महफूज मुकामात को जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और तो इस तरह खुद हज़रत बंदा नवाज, उनकी वालिदा, उनके भाई भी जो है इस हुक्म की तामील करते हुए जो है रवाना हुए। ये तो बहुत अच्छी कही आपने लेकिन कि वो जैसे ही आप जगह जगह रुकते हुए गए। हाँ। उनका सफर 3 साल तक 3 जारी साल रहा, तक वहाँ जारी पहुंचने रहा। तक, दिल्ली जी, तक। जाहिर सी बात दक्कन है। से दिल्ली जाने तक 3 साल लगे उन्हें। जी तो जगह जगह मुकामात पे गए, खम्बायत है, गुजरात है, सुल्तानपुर है, चंदेरी है, मुख्तलिफ मकामात से होते हुए गुलबर्गा आए और इस तरह हालात गुलबर्गा के बदल गए। वहाँ पहुँच गए। क्या तो आप बताएंगे कि क्या इस दरगाह शरीफ में पहले खानखा भी मौजूद थी? खानखा दरअसल दारुल अमल को कहते हैं, हाँ हाँ, अमल करने की जगह, उसको खानका कहा जाता है। तो ये खानकाएँ जो है, ये सिलसिले हैं औलिया किराम के, जैसे सिलसिले खादरिया, सिलसिले सहबदिया, सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले चिश्तिया, इन सब की खानकाएँ रही हैं। और हज़रत भी जब तशरीफ़ लाए गुलबर्गा, जी जब उसको इत्तला हुई, उस वक्त फिरोज शाह बहमनी बादशाह था, जी, तो जब वो उसको इत्तला हुई कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो गुलबर्गे के बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए एक खानखा तामीर की के किले के मशरिक़ में। हाँ हाँ, तो वो खानखा उनके लिए बनाई गई। तो जो ही आप तशरीफ़ लाए वो खानखा में क़याम फरमाया और इबादत के लिए मखसूस कर दी गई। हाँ, क़याम के लिए। इसमें खानखाएँ जो है इल्म आगाही का मरकज़ होती हैं और सदाकत की तलाश के लिए बयानात दिए जाते हैं, मजलिसें मुनक़्क़द होते हैं, वाज़ और मौइज़ बयान किए जाते हैं। तो हज़रत बंदा नवाज का ये मामूल था कि सुबह की फजर के बाद जानमाज़ से जब उठते, जबकि इशराक़ और चाश की नमाज से फारिग होते, उसके बाद आपकी एक मजलिस मुनक़्क़द होती सुबह में। तो जब तमाम इज़ादतमंद जमा होते तो आप जो है अपना बयान जारी करते, उन्हें कुरान की तफसीर और अहादीस, इल्म कलाम, तो ये तो खानखाही और तफसीर के बयान जारी ये करता। खानखाही जो दौर रहा था, क्या कहेंगे, जब खानखा बनी तो वहाँ पे ये तालीमात दी जाती थी। लेकिन लोगों को उस वक्त कौन सा पैगाम आपने दिया था उस हालात के उस वक्त के हालात के मद्देनजर? तो आपने जो पैगाम दिया जी, खुदाए वाहिद की इबादत की जाए और तसव्वुफ शरीयत से अलग कोई निज़ाम नहीं है। तमाम सूफियों को उन्होंने तलखीन की थी कि शरीयत का दामन कभी हाथ से जाना नहीं, बल्कि सूफी वो है जो पहले शरीयत पे अमल करता है और उसके बाद फिर तरीक़त पर अमल करता है। तो उन्होंने खुदा की तिलावत करने, अल्लाह की इबादत करने, खुदा को एक वाहिद मानने, शिर्क से बचने और माशरे के अंदर रहने वाले तमाम इंसानों को इंसानियत मिलजुल कर रहने की तलखीन की उन्होंने। एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहते थे जहाँ तमाम लोग अमन चैन से रह सकें। वो तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गौस-ए-दराज रहमतुल्लाह अलैह की उन तालीमात को आगे ले जाने का काम किसने किया है? क्या आज के तालीमी इदारे भी उस नहज पे पूरे उतर रहे हैं? हज़रत के खानवादे में और उनके सिलसिले के असहाब ने उनके तालीमात को, उनके पैगाम को आम किया और आगे बढ़ाया, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है ख़ुद ख़ुदा हज़रत बंदा नवाज हैं। उन्होंने जो है अपनी तालीमात के ज़रिए एक पैगाम दिया, उसको उनके जो फॉलोअर्स थे तो उसमें से उनके एक दादा खुसर, उनका नाम जमालुद्दीन मग़रिबी था। वो हालांकि बुज़ुर्ग आदमी थे लेकिन फिर भी हज़रत से ज़्यादा रखते थे वो। तो मग़रिबी साहब के अलावा उनके साहबजादे कमालुद्दीन बयाबानी थे, फिर उसके बाद उनके ये मिजाजी शमशुल शाख, फिर उनके फज़न बुरहानुद्दीन जानम के खुलफा भी बहुत सारे थे, शेख महमूद खुश दहान और आपके शाह दावल, खुदावन शाह। फिर जानम ने जो एक नसर में किताब लिखी ना, कलिमतुल हक़ाइक़, उसकी उर्दू में जो शरह के तौर पर उन्होंने लिखा है, वही अब भी उर्दू नसर की पहली किताब समझी जाती है, क्योंकि मेराजुल आशिकीन के बारे में जो पहले कहा गया था कि वो हज़रत की किताब है,
اس کے بارے میں جو ہے بات کی تحقیق 1968 میں حفیظ خطیل نے کہا کہ وہ ان کی نہیں بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی کتاب ہے، اس لحاظ سے وہ مشکوک ہو گئی. اس لیے اب کلمۃ الحقائق جو برہان جانم کی کتاب ہے وہ ہی ہماری اردو نثر کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو کیا آج کے جو تعلیمی ادارے ہیں آپ کے اس پیغام کو پورا کر رہے ہیں؟ آپ نے آج کے تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا ہے کہ آج حضرت خواجہ بندہ نواز کے اعزاز میں جو سوسائٹی قائم کی گئی خواجہ گلشن سوسائٹی، اس کے زیر اہتمام جو ہے مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے. بہت خوب. پہلے تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور دنیوی تعلیم کا، عصری اور دینی. دینی تعلیم کا جہاں تک سوال ہے، حضرت کے فرزند اکبر حسینی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس کو انہوں نے جاری رکھا ہے اس مدرسے کو. اور جہاں تک دنیوی تعلیم کا سوال ہے، کئی مدارس قائم کیے ہیں، خصوصاً غفران نواب حضرت سید محمد حسینی سابق سجادہ نشین جو تھے، وہ سوسائٹی کے سابق صدر نشین بھی تھے، انہوں نے جو ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے جال بچھا دیا ہے. حضرت بندہ نواز کی اہلیہ محترمہ کے نام سے، بی بی رضا خاتون کے نام سے کئی ادارے قائم کیے لڑکیوں کے لیے. بی بی رضا پرائمری اسکول، بی بی رضا ہائی اسکول، بی بی رضا جونیئر کالج، بی بی رضا ڈگری کالج. اس کے علاوہ بھی آج جو ہے انجینئرنگ کالج اور آپ کا میڈیکل کالج. تو ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر وہاب اندلیب صاحب کو سن رہے تھے، جنہوں نے خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی وحدانیت کے پیغام کو جس طرح سے انہوں نے عام کیا تھا، چاہے وہ حالت زندگی ہو، چاہے انسانیت اور محبت کا پیغام ہو، ان تمام باتوں کو بخوبی انہوں نے آپ کے سامنے رکھا. اور آج بھی جو سداد نشین ہیں وہ بھی ان تعلیمات کو آگے لے جا رہے ہیں اور بخوبی اس کام کو انجام دے رہے ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا ہوگا، اور میں دوردرشن کی جانب سے جناب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. دوردرشن کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اس کا موقع فراہم کیا.